متحدہ قومی موومنٹ کے سابق رہنما ندیم نصرت نے جب وائس آف کراچی کے نام سے امریکہ میں ایک کیمپین چلا رہے ہیں، انہوں نے ایک دھمکی ایشو کی ہے میرے لیے۔ اس دھمکی میں ندیم نصرت نے یہ کہا ہے کہ وہ پچھلے دنوں جو محمد انور نے الزامات لگائے تھے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جو فنڈنگ ہے وہ انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی را کرتی رہی ہے، وہ انٹرویو محمد انور کا میں نے کیا تھا جو پاکستان میں تقریباً ایک ہفتے تک ہیڈ لائنز میں رہا اور جس پر آج بھی وہاں پر ڈسکشن جاری ہے۔ اور اس انٹرویو میں محمد انور نے الزام لگایا تھا کہ ان کے جو انڈین جو ڈپلومیٹس تھے جو ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ انڈیا کا جو اس کو را کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے جو ایجنٹس تھے لندن میں، ان سے ملاقات جو فیسیلیٹیٹ تھی وہ کرانے والے سب سے پہلے ندیم نصرت تھے۔ بھائی 1993 یا 4 یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی، ارلی 90 تو میرے پاس ندیم نصرت صاحب آئے اور انہوں نے کہا آپ کی ایک ملاقات ہے، آپ مل لیں۔ تو میں نے کہا کس سے؟ انہوں نے کہا کہ انڈین ڈپلومیٹ سے۔ میں نے کہا میں اکیلے تو نہیں ملوں گا، آپ بھی چلیں۔ بولے نہیں، وہ تو اکیلے ہی ملیں گے۔ نام اگر یاد ہے کہاں میٹنگ، مگر وہ میں انشاءاللہ کتاب میں لکھوں گا، یا کسی پاکستان کے کوئی آپ کے ریلیونٹ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو میں بتا دوں گا۔ ندیم نصرت صاحب اس انٹرویو میں جو اس وقت ان کا ذکر آیا تھا، میں نے جو سٹوری لکھی تھی اس میں ان کا نام تھا، اور اب ندیم نصرت صاحب نے اپنی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ کووڈ-19 کی وجہ سے وہ اس وقت وہ ٹریول نہیں کر سکتے، لیکن اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ لندن آئیں گے، وہ اپنے وکلاء سے بات چیت کر رہے ہیں اور یہ انٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ میرے خلاف جو برطانیہ میں وہ لیگل ایکشن لے سکتے ہیں۔ یہی میسیج انہوں نے جو ان کے اپنے سابق ساتھی ہیں محمد انور، ان کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ وہ ان کے خلاف بھی لیگل ایکشن کنسیڈر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ندیم نصرت صاحب نے جو ان کا ایک طویل ویڈیو میسیج ہے اس میں انہوں نے بہت سارے اور الزامات بھی لگائے ہیں، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب میں نے ان کی سٹوری کی، جو جیو نیوز کے لیے سٹوری کی تھی، وہ سٹوری ان کا یہ الزام ہے کہ میں نے ٹویسٹ کی اور یہ کہ ان کا میں نے اس میں موقف نہیں ڈالا۔ اب میں ان کے ندیم نصرت صاحب سے بہت احترام کے ساتھ میں ان کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کا میں جواب دینا چاہوں گا ون بائی ون، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو لیگل ایکشن کی جو تھریٹ ہے، یعنی جس کو وہ ڈیفیمیشن یا لائبل جو ایکشن لینا چاہتے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب جو ندیم نصرت صاحب نے جو ایک غلط بیانی کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب ان سے میں نے سوالات پوچھے اور اس کے بعد میں نے ان کا موقف نہیں ڈالا، یہ بات غلط ہے۔ میں نے ان کو سوالات بھیجے، ندیم نصرت صاحب نے جو ہی ان کے جوابات آئے، اس وقت تک میں پہلی سٹوری چھپ چکی تھی، لیکن اگلی سٹوری میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے جتنے بھی جو اس حوالے سے جو ان کا جو موقف ہے وہ سارے کا سارا ڈالا جائے گا، جو کہ ان کی جو اگلی سٹوری تھی آئی، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، وہ ان کا پورا موقف ڈالا۔ ندیم نصرت صاحب کا یہ کہنا ہے، آپ سنیں یہاں کہ ندیم نصرت صاحب ایکچولی جو لیگل ایکشن کے حوالے سے کیا رہے ہیں۔ میں ابھی بھی اپنا یہ حق محفوظ رکھتا ہوں کہ میں اس پوری خبر کے حوالے سے قانونی کارروائی کر سکوں، لیکن ظاہر سی بات ہے اس وقت سفر بند ہے، لندن جانا، وکیل کرنا، یہ سارے معاملات کرنا، لیکن یہ ہمارا حق ابھی بھی برقرار ہے اور ہماری ٹیم اس پہ غور کر رہی ہے کہ جب صورتحال بہتر ہو تو اس کو ہم اپنے حق کو کس طرح استعمال کریں۔ ندیم نصرت صاحب کا یہ کہنا کہ وہ اس حوالے سے ان کا موقف آپ نے دیکھا کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ اس میں ڈیفینیٹلی ہمارے پاس جو ایویڈنس ہے وہ کلیئرلی اسٹیبلش کر رہا ہے کہ ندیم نصرت صاحب کے جو انہوں نے بات کی تھی وہ سارا ان کا جو لمبی بات نہیں، لیکن ان کا جو اصل جو انہوں نے ان الزامات کو ریجیکٹ کیا تھا وہ سارے اس میں ہیں۔ اصل مسئلہ شروع کہاں سے ہوا؟ شروع ہوا محمد انور کے اس انٹرویو سے، اور میں یہ ندیم نصرت صاحب اور جو ان کے وائس آف کراچی کے ان کے جو کولیگز ہیں جو کراچی کی آزادی کی یا خود مختاری کی تحریک چلا رہے ہیں، ان سب کے لیے جنہوں نے اس حوالے سے فیڈ بیک دیا اور مختلف انہوں نے کرٹیسائز بھی کیا، جو کہ ان کا حق ہے۔ 2-3 باتیں۔ سب سے پہلے یہ بات نکلی کہاں سے؟ جب یہ اس دن کا واقعہ ہے جس دن پاکستان میں ڈاکٹر عمران فاروق کے جو قاتل ہیں ان کو سزائیں ملی، اور اسی شام محمد انور کا میں نے انٹرویو کیا، اور محمد انور نے اپنے انٹرویو میں پہلی بار تہلکہ خیز انٹرویو تھا یہ، جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو MQM را سے پیسے لیتی تھی اور یہ پیسے محمد انور نے تسلیم کیا کہ وہ اس میں لا کر بیگ اٹھا کر MQM کے جو رہنما الطاف حسین ان کو دیتے تھے، باقی جو رابطہ کمیٹی کے لوگ تھے
ان کو دیتے تھے، وہ خود نہیں کھاتے تھے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ وہ را والوں کو نہیں جانتے تھے، ان کا پہلا جو میسج ان کے پاس آیا تھا کہ انڈین ڈپلومیٹس کے ساتھ ملے، وہ ندیم نصرت لے کر آئے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محمد انور کہہ رہے ہیں۔ محمد انور وہ شخص ہیں جو ایم کیو ایم کی سینئر موسٹ پوزیشن میں جو رہے ہیں، جو ایم کیو ایم کے الطاف حسین کے نمبر 2 رہے ہیں۔ ندیم نصرت الطاف حسین کے بہت قریب رہے ہیں، کئی دہائیوں تک ان کے ساتھ رہے اور بہت کلوزلی ان کے ساتھ کام کیا۔ اور جو محمد انور نے اس کی ایکسپلینیشن یہ دی کہ وہ ان کے اوپر چونکہ جتنی بھی ایم کیو ایم والے وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم میں جتنے بھی غلط کام ہوئے وہ صرف محمد انور نے کیے۔ محمد انور نے یہ کہا کہ وہ مانتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ باقی لوگ بھی تھے جو اس میں شراکت دار تھے، جو حصہ دار تھے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو آج ایم کیو ایم پاکستان میں یا ایم کیو ایم کے باقی فیکشنز گروپس میں چلے گئے اور جو اپنے آپ کو پارسا اور صاف سمجھتے ہیں۔ یہ تھا محمد انور کے انٹرویو کا مقصد کہ انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کیا کہ جو انڈیا سے پیسے ملے وہ انہوں نے لیے۔ اس کے علاوہ محمد انور نے پوری ڈیٹیلز دی کہ وہ کہاں پر وہ ملاقاتیں ہوئیں، اور میں ندیم نصرت صاحب کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ میٹنگز کس جگہ پر ہوئیں۔ میرے پاس اس حوالے سے جو ایم کیو ایم کی را کی جو فنڈنگ ہے اس کے حوالے سے بہت سارے جو اس حوالے سے شواہد موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، انڈینائبل ایویڈنس ہے۔ اگر ندیم نصرت صاحب کورٹ میں جاتے ہیں تو میں کورٹ میں وہ ایویڈنس پیش کرنے کو تیار ہوں۔ اگر وہ اس کے علاوہ جب وہ نہیں بھی جاتے تو ایٹ دا رائٹ ٹائم وہ سارا ایویڈنس میں ضرور ڈسکلوز کروں گا۔ لیکن میں ان کو ندیم نصرت صاحب کے لیے میں ایک بات ضرور ان کو یاد دلانا چاہوں گا کہ جب 2015 کی سٹوری سب سے پہلے آئی تھی جو میں نے بریک کی تھی، اور اس کے علاوہ بی بی سی نے بھی وہ سٹوری کی تھی، اور وہ سٹوری کیا تھی کہ ایم کیو ایم نے جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کو انٹرویو کے دوران ایم کیو ایم کے 2 سینئر رہنماؤں نے کہا تھا کہ ہم نے انڈیا سے پیسے لیے۔ ندیم نصرت صاحب اس وقت لندن میں بہت سینئر پوزیشن پہ تھے، اس وقت وہ ڈینائی کر رہے تھے ان ساری باتوں کو۔ اس وقت انہوں نے ایکشن اس وقت بھی وہ لے سکتے تھے۔ وہ سٹوری کیا تھی؟ جو آپ پیپر دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ وہ پیپر ہے جو اس وقت میں نے ریلیز کیا تھا۔ یہ ایکسکلوسیو میری سٹوری تھی جس میں نے انکشاف کیا تھا کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو انٹرویو کے دوران 2012 میں محمد انور اور طارق میر نے کہا کہ وہ انڈین حکومت ان کو فنڈنگ دے رہی تھی، اور پھر جو ایم کیو ایم کی جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر انکلوڈنگ الطاف حسین، ان کے اوپر ایک کیس چلا تھا جو کئی سالوں تک چلا، جو کہ بعد میں بند ہو گیا تھا۔ اس میں باقاعدہ طور پر اسکاٹ لینڈ یارڈ نے الزام لگایا کہ ان کو یہ شک ہے کہ ایم کیو ایم نے جو برطانیہ کے الیکٹورل لاز ہیں ان کو وائلیٹ کیا، چونکہ انہوں نے ایک دوسرے ملک کی جو ایجنسی ہے اس سے پیسے لیے، یعنی جو اسپینوج کے لیے اور کسی بھی قسم کی اس طرح کی حرکت کے لیے پیسے لینا اس برطانیہ کا جو قانون ہے اس میں وہ ایک جرم ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں اس طرح کی حرکت کرنا وہ جرم ہے۔ ندیم نصرت صاحب نے اس وقت جب یہ سارے الزامات لگے، بی بی سی نے یہ سٹوری چلائی، جیو پہ میں نے بریک کی تھی، دی نیوز میں یہ خبر چھپی تھی، اس وقت انہوں نے اس حوالے سے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ چونکہ وجہ کیا تھی کہ ندیم نصرت صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس کو جو انٹرویو ہے وہ ریکارڈڈ ہے۔ یہ خبر بھی میں نے فائدہ دی تھی کہ وہ جو پولیس کے ساتھ جو میں نے اس وقت یہ بھی میں نے کہا تھا کہ مجھے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ذاتی طور پر اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ڈیٹیکٹیوز نے کنفرم کیا ہے کہ ان کے پاس وہ بینک سٹیٹمنٹس ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنی جو اماؤنٹس ہیں جو ایم کیو ایم کو ملی۔ میرے پاس وہ بینک سٹیٹمنٹس موجود ہیں، اگر تو وہ کورٹ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ جو ایویڈنس ہے وہ سارا سامنے آئے گا۔ ابھی تک تو وہ صرف وہ لیٹر ان کو دکھایا ہے اور جو باقی سٹوریز کی ہیں جو آن ریکارڈ ہیں، اور یہ وہ حقائق ہیں جو ندیم نصرت صاحب کو اگر وہ لیگل ایکشن لینا چاہتے ہیں تو بڑے خوشی سے لے، لیکن ان کو یہ کنسیڈر کرنا پڑے گا، اور ان کا وکیل بھی سب سے پہلے ان سے پوچھے گا کہ کیا اس حوالے سے ان کے پاس مکمل کیا وہ ندیم نصرت کیا وہ اس کیس کو ٹیک آن کر سکتے ہیں، کیا وہ اس بات کا یقین دلا سکتے ہیں کہ ایسا کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آئے گا۔ یہ ان کو ایک بیسک ٹیسٹ ہے جو پاس کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ میں ان کو یہ بتاتا چلوں کہ لندن میں ہونے والی تقریباً ایسی 12 سے 13 میٹنگز ہیں، ان میٹنگز کے حوالے سے شواہد موجود ہیں کہ جس میں جو فارن انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ لندن میں، جنیوا میں اور برسلز میں ایسی میٹنگز ہیں جس کے شواہد موجود ہیں جہاں پر جو انڈین ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر پیسے دیے، انہوں نے فنڈنگ کی، اور پورا جو کراچی کی جو پالیٹکس تھی اس کو انہوں نے ڈکٹیٹ کروایا۔ یہ وہ ساری چیزیں جس کے شواہد موجود ہیں۔ اگر وہ اس حوالے سے جو محمد انور کے جو میں نے انٹرویو کیا اور اس کے بعد اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو کورٹ کا بالکل ان کے پاس آپشن موجود ہے، وہ ضرور آئیں۔ لیکن میں ان کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ
کہ محمد انور کے جو انکشافات ہیں یہ صرف سٹارٹ ہے. وہ اس حوالے سے محمد انور اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس پروجیکٹ میں محمد انور ود ایویڈنس اور ود ڈیٹیلز بہت سارے ایسے انکشافات کرنے جا رہے ہیں کہ جو پہلی بار شاید پاکستان کی ہسٹری میں پتہ چلے گا کہ پاکستان اور کراچی کی سیاست کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے نہ صرف انڈیا بلکہ باقی بہت سارے اور جو پلیئرز ہیں ان کا کیا کیا کردار تھا.